اور ہمارا دین ہمیں بار بار اس بات پہ تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو تم کبھی کسی انسان پہ ظلم مت کرنا، تم کبھی ظالم مت بننا۔ کیوں؟ فرمایا گیا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ خبردار تم ظلم سے بچنا، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظالم کو اللہ نور سے حشر کے دن محروم کر دے گا اور وہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوگا، وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا۔ اس لیے خبردار دنیا میں کبھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور ہم نے ظلم کو تم پر بھی حرام کیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا تم کبھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم مت کرنا، تم کبھی کسی بندے کو ستانا مت، کسی غریب کا حق مت مارنا، اپنے بھائی کے زمین پہ اور اس کے جائیداد پہ قبضے مت جمانا۔ خبردار تم کبھی کسی پر ظلم مت کرنا۔ ظلم اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، اس قدر ناپسند ہے کہ دیکھو یہ جو جانور ہے نا، جانور جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی سزا اور جزا نہیں ہے آخرت میں۔ کوئی بھی ذی روح ہو، چاہے وہ جانور ہو یا حتیٰ کہ انسان بھی ہو، اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے، مثلا جیسے پاگل لوگ ہیں سڑکوں پہ بڑبڑا رہتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، اتنی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ غلط صحیح کی پہچان کر سکیں۔ تو کوئی بھی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اتنی تمیز نہیں کہ وہ صحیح غلط میں فرق کر سکے، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف رکھا ہے، مرفوع القلم رکھا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی سزا و جزا نہیں ہے۔ جانوروں کے لیے بالخصوص کوئی سزا و جزا نہیں ہے۔ سزا جزا صرف ہمارے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہم غلط صحیح کی تمیز کر سکتے ہیں، حرام و حلال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگر جان بوجھ کر کے ہم حرام کاری کریں گے، جان بوجھ کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، جان بوجھ کر کے ہم غلط کاموں میں ملوث ہوں گے، تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ لیکن جانوروں کے لیے، نہ سمجھوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے کوئی سزا و جزا نہیں ہے۔ لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر جانور بھی ظلم کرے نا کسی پر، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک لمحے کے لیے سزا و جزا کی زد پہ آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک جانور جو دنیا میں سینگ والا ہے، اگر اس نے کسی بے سینگ جانور کو سینگ مارا، اس کو دھکا دیا اور اس پہ حملہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے جانوروں کو بھی کل قیامت کے دن اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور ان دونوں جانوروں کو لایا جائے گا، جو سینگ والا تھا جس نے مارا تھا، جس نے ظلم کیا تھا، اور اس بے سینگ والے جانور کو بھی لایا جائے گا جس پر ظلم ہوا تھا۔ ان دونوں ظالم و مظلوم جانوروں کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اللہ رب العزت اس بے سینگے جانور کو، جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اس کو اللہ سینگ دے گا اور کہے گا چل اس نے دنیا میں تجھ کو سینگ مارا تھا، آج تو اس کو سینگ مار۔ تو ظلم اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ، انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ انہیں بھی سزائیں دیتا ہے۔ اب سوچیں کہ جو ناسمجھ ہیں، جن کے تمیز ہی نہیں ہے، اگر وہ ظلم کریں تو اللہ انہیں نہیں چھوڑتا ہے، پھر جان بوجھ کر کے سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اگر کسی پر ظلم کرے تو اللہ اس کو کیسے بخشے گا؟ اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟